بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی قوانین کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے قوانین ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیبر، سوشل سیکیورٹی، بوائلرز ایکٹ، فیکٹریز ایکٹ، اس وقت بہت قوانین ہیں جس کو اب وہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے جو صوبے اور وفاق کر رہا ہے. دوسرا، ٹیکس. ہم نے اس پالیسی کو بنانے وقت جیسے ہم نے سال ضائع نہیں کیا. ہم نے پچھلے فائنینشیل اس سال کا جو بجٹ آیا اس کے اندر ہم نے مینوفیکچرنگ سیکٹر، جس کو میں نے کہا کہ 10 لاکھ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، تو ہم نے ان کے لیے کیا آسانی کی کہ اگر آپ کو اس وقت ٹرن اوور ٹیکس 1.25% ہے تو ہم نے 10 کروڑ سے جو کم ہیں ان کو صرف 0.25 کر دیا ہے. اور اسی طرح جو 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک کا جن کا ٹرن اوور ہے ان کو 0.5 فکس کر دیا ہے کہ آپ کا اگر ٹرن اوور 25 کروڑ کا ہے تو آپ صرف 0.5% اپنا پرزمپٹیو انکم ٹیکس دے دیں، اور اس کی کو بہت آسان کر دیا ہے کہ ایک سمپل فائل چلان کا ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ ٹرن اوور ٹیکس میں نہیں جانا چاہتے اور اپنے ود ہولڈنگ ٹیکس اور باقی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو انکم ٹیکس رجیم میں جو 10 کروڑ تک کے ہیں ان کو 7.5% انکم ٹیکس ہے، اور جو 25 کروڑ تک کے ہیں ان کو 15% انکم ٹیکس ہے. اسی طرح ویمن انٹرپرائزز کے لیے ان کو 25% ٹیکس میں چھوٹ دے دی گئی ہے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے اس پالیسی کے اندر کر دیے ہیں. سب سے بڑا چیلنج جو ابھی بھی ہے کہ قرضے، ایکسیس ٹو فائنانس، ایکسیس ٹو کیپٹل نہیں ہوتا. تو ایک بہت بڑی اسکیم لے کے آ رہے ہیں ہم، آسان فائنانس اسکیم، ایس ایم ای آسان اسکیم جو اپروو ہو چکی ہے. کمرشل بینکس کی بڈز آ گئی ہیں. اس میں حکومت، وفاقی حکومت اور کمرشل بینک بغیر ضمانت، بغیر کولیٹرل کے 1 کروڑ تک کا قرضہ دیں گے 30,000 نئی کاروباروں کو، جن کا اگر نقصان ہوتا ہے تو 40% سے 60% تک جو نقصان اگر اٹھتا ہے تو وہ حکومت اور کمرشل بینکس برداشت کریں گے، جس کے لیے 23.5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ہم اور چیزیں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایکسیس ٹو کریڈٹ ایس ایم ای کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے لیے اور کئی پالیسیز انڈر کنسیڈریشن ہیں جو انشاءاللہ 31 جنوری تک ہم باقی پالیسیز بھی اسی شکل میں لے کے آئیں گے کہ ہم اسپیشلائز لینڈنگ سکیمز لے کے آئیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز کے لیے، اسی طرح گارمنٹس کے لیے. تو ایسی کئی چیزیں اور انڈر ڈسکشن ہے کہ جو اچھا ٹیکس پیئر ہے اس کے لیے کولیٹرل کی شرائط کم کر دی جائے، جو جس کے پاس ابھی لے رہا ہے کولیٹرل اس کی لمٹس بڑھا دی جائے تاکہ جو اسمال ہے وہ میڈیم تک گریجویٹ کرے. اس کے علاوہ ایس ایم ایز کو سب سے بڑی دشواری زمین. تو ہم نے وفاقی حکومت وفاقی حکومت پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے ساتھ مل کر 4,200 ایکڑ مختص کر دی ہیں، جو تقریباً 19,500 پلاٹس بنتے ہیں، جو آسان اقساط پہ اگر آپ نے ایس ایم ای کاروبار شروع کرنا ہے زمین انڈسٹریل اسٹیٹس میں آپ کو آسان اقساط پہ ملیں گی، آپ کو پورا پیسہ اپ فرنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے سندھ حکومت سے بھی میری یہی التجا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں. البتہ کراچی کی عوام کو ہم نے اکیلا نہیں چھوڑا، فیڈرل گورنمنٹ کے جو انڈسٹریل پارکس ہیں وہاں زمینیں مختص کر دی گئی ہیں چھوٹے کاروباروں کے لیے. لاسٹلی ایک اور بڑا چیلنج ہے ایس ایم ای کو ہم جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی ٹھیکے، پبلک پروکیورمنٹ کے اندر بھی ایس ایم ایز کو حصہ دیا جائے اسپیشل. اس کے اوپر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے جو کام کر رہی ہے. یہ بھی بڑا ایک چیلنج ہے کہ آپ سافٹ ویئر لینا ہے، پرنٹنگ کا مٹیریل جو حکومت خریدتی ہے، فرنیچر لیتی ہے، جو چھوٹی چیزیں حکومت پروکیورمنٹ کرتی ہے وفاقی اور صوبائی،
اس کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے لیے اسپیشل کوٹے مختص کیے جائیں، اس کے لیے طریقہ کار کیا جائے، اس کے لیے پیپرا کے اندر چینجز کرنے پڑیں گے. تو پہلی 31 جنوری تک اسی پالیسی کے اندر وہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ یہ پبلک پروکیورمنٹ اور ساتھ ہی جو ٹیڈا جو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ان کے لیے کوٹا مختص کیا جائے. لاسٹلی خواتین کے لیے جیسے میں نے کہا ٹیکس کا کر دیا ہے، ان کے لیے ٹریننگ، ایڈوائزری سروسز، ایکسیس ٹو کریڈٹ، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کی جو آج 10 آبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے. لاسٹلی ایک رجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے 5 سال 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے، جس کے تحت ہم مختلف ایریاز جیسے آپ کا وزیر آباد، گجرانوالہ، گجرات کا ٹرائنگل ہے، اس کے اندر ہم ایس ایم ای سینٹرز جی سر 30 ارب اگلے 5 سال کے لیے یہاں ہم اور ایس ایم ای جو سٹرکچر ہے سمیڈا کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور 30 ارب اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایریاز جیسے میں نے کہا یہ آپ کا گجرانوالہ، وزیر آباد، جنوبی پنجاب، خیرپور، سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا. بلوچستان کے پختون اور سدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹرز، ٹریننگ، جوائنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز، آپ کے آڈیٹرز کے لیے جوائنٹ فیسلٹی دی جائے، چھوٹے کاروباروں کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیگل ایڈوائس دی جائے، ایکسپورٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھا جائے، تو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا. آخر میں یہ پہلی دفعہ ایک 2007 میں بنی تھی پالیسی مگر اس نے کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا. اس لیے اس پالیسی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں، جس کے اندر صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پہ کیا کیا ایکشنز کس کس محکمے نے کرنے ہیں. اس کی ایک ریویو میکنزم رہے گا اور اس آپ کے تواسط سے میں آج جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے خوشخبری سنا رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایم ای کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیڈا کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں اپروچ کریں، ہماری رہنمائی کریں کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں تھا. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لیتے جائیں گے. شکریہ. جی جی اس ایس ایم ای سیکٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ منیمم اور میکسیمم کتنی رقم تک کا جو ہے وہ کاروباری طبقے میں ایس ایم ای سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اسٹیٹ بینک، ایس اے سی پی، ایف بی آر، مختلف اداروں پہ تو اب ڈیفینیشن پہ اتفاق ہو گیا. 80 کروڑ تک ٹرن اوور جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ریویو کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور چیلنجز سامنے آتے رہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے پاکستان کا ڈپلیٹ کرنا ہے مختلف وجوہات ہوئے. اس میں آپ ایک کچھ دے سکتے تھے. یہ جو اسمال اینڈ میڈیم والے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے لیے اسپیشل پیکیج وینڈرز کے لیے کیونکہ انٹرمیڈیریز جو بناتے ہیں تو انٹرمیڈیریز کے لیے وینڈر کو خاص اس میں کوئی رعایت یا مراد نہیں. دیکھیں ایک تو ہمارا بڑا سیکٹر آٹو پارٹس کا ہے، وہ تو آٹو پالیسی کے تحت ہم نے کور کیا ہے. لیکن یہ جو فنڈ ہے اور جو ایس ایم ای پالیسی کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو ہم بہتر کریں کیونکہ لارج سکیل اور جب تک ایس ایم ای کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے اور بہتر نہیں ہوں گے جب تک یہ گروتھ مومنٹم نہیں آ سکے گا. اس کو ہب اینڈ اسپوک ماڈل کہتے ہیں. تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ایک منٹ ذرا نسیم صدیقی صاحب آپ تک. سر ایک تو یہ بتائیے کہ بزنس پلان کون اپروو کرے گا اور اگر 1 کروڑ تک کا بھی لون ہے جو میکسیمم آپ نے بتایا اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ ایک تو زیرو گارنٹی ہوگی. بزنس پلان وہ اپنا کمرشل بینکس دیں گے. اگر نقصان ہو گیا تو وہ کاسٹ شیئرنگ ہوگی اس نقصان کی
हुकूमत पाकिस्तान और कमर्शियल बैंक की, और 1 करोड़ तक की है। लेकिन ये एक पहला ऐसा मेरे ख्याल में इनकलाबी कदम है एक लिहाज से कि जिनके पास पैसे नहीं है, कुछ जमानत देने को नहीं है, कोलैटरल देने को नहीं है, वो आगे एक्सेस कर सके। और मेरे नजदीक 1 करोड़ को भी हम इंशाल्लाह, और जिसके पास हुनर है, और 1 करोड़ को भी इंशाल्लाह हम और बढ़ाएंगे। बिजनेस प्लान कमर्शियल बैंक अप्रूव करेगा? जी, कमर्शियल बैंक। सनाउल्लाह साहब डाउन। सर, एक तो ये बता दें, ये जो आसान फाइनेंस स्कीम है, इसमें जो लोन देंगे उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मार्केट बेस होगा? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है, मैंने खुद देखा है, कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, अभी भी मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ, जिनको 6-6 महीने से बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, पैसे मांगते हैं 50-50 लाख रुपए इंडस्ट्री के लिए। तो उसकी जमीन का तो आप बता रहे हैं, कई लोग लगाने को तैयार हैं, जगह ही नहीं है, वहाँ पे भी सारा एक मार्केट। देखिए प्लॉट्स में और एक तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसलिए मैं सारी तफसील में नहीं किया। ये हमारा चैलेंज है पावर सेक्टर के अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमने इसमें डाल दिया है कि जो कमर्शियल कनेक्शंस हैं 30 लाख हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, अगर वो ज्यादा अपनी पिछले साल से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें तो उनको भी 50% छूट दी जा रही है एक्सेस इंक्रीमेंटल यूज पे, ताकि जो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी है इस वक्त बिजली की वो उनको मुहैया की जा सके। और साथ ही हम इनकरेज कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है वो कमर्शियल कनेक्शन से इंडस्ट्रियल कनेक्शन में आए, और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन के फवायद हैं वो उठाए जाएं। अलबत्ता इन्हीं चैलेंजेस को हम और बेहतर तरीके से पावर सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलाएंगे। दूसरा सवाल आपका था क्रेडिट का। रेट ऑफ रिटर्न देखें, बगैर जमानत के कर्जे और छोटे माइक्रो फाइनेंस के कर्जे तो बहुत महंगे होते हैं। इस वक्त जो हम दे रहे हैं देंगे इसके तहत वो 9% पे होगा। थैंक यू सर। थैंक यू।